اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی آیات کا عمومی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ 3 طرح کی آیات کی ایک زاویے سے اقسام موجود، یعنی کئی زاویے ہیں قرآن مجید کی آیات، کئی اقسام، ان میں سے ایک زاویہ اور ایک پہلو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیات کو تقسیم کریں تو 3 طرح کی آیات۔ پہلی آیات مقطعات، دوسری آیات متشابہہ، تیسری آیات محکمات۔ اب یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو گائیڈ لائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ آیات مقطعات میں نہیں ہے، وہ آیات متشابہات میں نہیں ہے، بلکہ دلچسپ امر یہ ہے کہ جو کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جسے ہدی للعالمین کہہ کر متعارف کرایا گیا، قرآن مجید عالمین کے لیے ہدایت، اور اس میں سے ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت، اور اس ہدایت سے استفادہ کرنے والے ہدی للمتقین۔ تو یہ جہاں استفادے والی جو چیزیں ہیں مور دین 90% آپ کہہ لیں وہ آیات محکمات میں، وہاں ڈائریکٹ احکامات میں۔ نماز ادا کیجیے نا، زکوٰۃ دیجیے نا، سچ بولیے نا، لوگوں کی خیر خواہی کیجیے نا، صلہ رحمی کیجیے نا، حقوق اللہ ادا کیجیے نا، حقوق العباد ادا کیجیے نا، والدین کا خیال رکھیے نا، امی کی کیئر کیجیے، ابو کی کیئر کیجیے، ان کے سامنے اونچا نہ بولیے نا، لہجہ ذرا دھیما رکھیں، دھیرے دھیرے بات کریں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، فیملی کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غیر مسلموں کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو احکامات ہیں یہ محکمات میں ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو آیات محکمات، لیکن ذہن میں خیال تو آتا ہے نا، اگر احکامات صرف یہی ہیں تو پھر یہ آیات متشابہات کیوں، آیات مقطعات کیوں؟ اسے سمجھنے کے لیے آیات محکمات میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے چیزیں، مگر وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں حکم کون سا ہے، کیونکہ عمومی کنسیپٹ یہ ہے کہ آیات مقطعات جو ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہ اس کا ترجمہ ہے نہ اس کی تشریح ہے۔ متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں ترجمہ کر سکتے ہیں، تشریح نہیں۔ محکمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ترجمہ بھی ہے، تشریح بھی ہے۔ مثلا آیات مقطعات الف لام میم، الف لام را، تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں عربک ٹیکسٹ ہو، انگلش ورژن ہو، آپ کے پاس اردو کا نسخہ ہو، جیسے ہی اوپر الف لام میم لکھا ہے نیچے ترجمے میں بھی وہی الف لام میم لکھا ہے، اس کا الگ ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ترجمہ نہ تشریح۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ آیات مقطعات۔ متشابہات ترجمہ کر سکتے ہیں، تشریح کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، مانا تو آپ نے کر دیا،
لیکن اب اس سے مراد کیا لیں گے؟ تو وہاں بھی یہی کہیں گے، یہاں ہمارا ایمان ہے اس بات پر جو یہاں اللہ نے مراد لی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا ہاتھ۔ اب اگر تشریح کرنے بیٹھیں گے ہاتھ کو بازو چاہیے، بازو کو کندھا چاہیے، یہ تو آپ باڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ جب مثل نہیں ہے تو اگر وہ تخیل میں آ گیا، اگر وہ تصور میں آ گیا، اگر اللہ تخیل میں آ گیا، اگر اللہ تصور میں آ گیا، اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو پھر مثل ہو جائے گا، اور وہ ہے بے مثل۔ ترجمہ کر رہے ہیں تشریح پھر بھی، لیکن محکمات ترجمہ بھی ہے تشریح بھی ہے۔ جیسے واقعی مسئلہ بہت زکات، نماز قائم کیجئے، زکات دیجئے، اب آپ نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے اب آپ بتائیں گے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی اتنی رکعتیں۔ اب یہ اس کی وضاحت۔ زکوٰۃ کی جب بات کریں گے تو اس کے نصاب پر آپ بات کریں گے، زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کریں گے کہ گولڈ ہے تو 7.5 تولے، پھر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد چاندی ہے 52، ابھی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ والی آیات نہیں ہے جہاں قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا مگر اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اے میرے محبوب تو یہاں خرام ناز کرتا ہے، ان گلیوں سے تیرا گزران ہوتا ہے، مکہ کی فضائیں ہوائیں تیرے لب و رخسار کا طواف کرتی ہیں۔ تو بتائیں اس میں سے حکم کون سا ہے؟ سوائے باب محبت کھولیں گے، سوائے باب عشق کھولیں گے تو کون سی چیز فیل ہوگی؟ اس طرح کہتے بھی تو ہیں۔ تو جیسے یہ ایک محکمات میں ہوتے ہوئے بھی ایک مفہوم اس میں سے اخذ ہو رہا ہے، ایک میسج کنوے ہو رہا ہے، تو کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ متشابہات اور مقطعات کیا ہیں۔ تو یہ وہ پورشن ہے جو ایکچوئل تو اہل علم کے لیے ہے، لیکن اس میں سے کچھ گوشے، کچھ پہلو اور کچھ زاویے، اس پر بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں، 29 جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہو، 29 صورت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 29 صورتوں کے آغاز میں جتنے بھی حروف ہیں، حروف مقطعات جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر اس کا تکرار ہم نکال دیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے حروف وہاں استعمال ہوئے ہیں، وہ 14 ہیں، 14 حروف ہیں صرف۔ اس لیے بعض اہل علم نے ان 14 حروف کو نورانی حروف سے تعبیر کی۔ مقطعات قطع سے ہیں، قطع کٹ کو کہتے ہیں، چونکہ یہ یہاں ہر حرف الگ ہے، پڑھنے میں الگ، بولنے میں الگ۔ مثلا لکھا ہوا الف لام میم کٹا ہے، مگر الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا عین صاد، تو حروف اس طرح سے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ 29 صورتوں کے جو آغاز میں ہیں، انہیں ہم 5 کیٹیگرائز میں لے سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جہاں ایک حرفی، کچھ وہ ہیں جہاں 2 حرفی مقطعات ہیں، کچھ وہ ہیں جہاں 3 حرفی مقطعات ہیں، کچھ وہ ہیں جہاں 4 حرفی مقطعات ہیں، کچھ وہ ہیں جہاں 5 حرفی مقطعات۔ یعنی مقطعات کے حروف کا جب آپ مطالعہ کریں گے، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ سائنس ہے
کہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ایک حرفی جیسے واف، یہ ایک حرفی. جیسے صاد، دو حرفی. اور یہ ایک حرفی جو ہے یہ 3 صورتوں کے آغاز میں ایک حرف سے مقطعات میں سے ایک مقطع، اور جہاں 2 حرف والے مقطعات ہیں ان کی صورتوں کی تعداد 9 ہے. قرآن مجید کی 9 ایسی صورتیں ہیں جن کے آغاز میں 2 حرفوں والے مقطعات، جیسے حامیم، جیسے یاسین، یہ 2 حرفوں والے، یہ 9 صورتیں ہیں. طٰہٰ، طاسین. پھر 3 حرفوں والے مقطعات، 13 صورتوں کے سٹارٹ میں 3 حرفوں والے، جیسے الف لام میم، یہ 3 حرف. جیسے الف لام را، 13 صورتوں کے آغاز میں 3 حرفوں والے مقطعات. اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں مقطعات ہیں تو وہ 4 حرفوں والے، جیسے الف لام میم را، جیسے الف لام میم صاد. اور 2 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں 5 حرفوں والے مقطعات، یہ خاص، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہاں 5 حرف. اور اس کے ساتھ ہی ہا میم عین سین را. تو یہ کل ملا کر 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں مقطعات، اور ان میں سے پھر 14 حرف. اب یہ ہیں کیا؟ اس پر پہلے اہل علم کی 2 تعبیر ہے، کیونکہ ایک دائرے میں رہنا ضروری ہو. ہر چیز کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا. پھر اس میں سے کچھ انسان ہے نا، اس کے ذہن کے اندر یہ تو آتا ہے نا کہ آخر یہ لفظ اللہ نے دیے ہیں، یہ حرف دیے ہیں، یہ حروف ہیں، یہ بولے تو گئے ہیں، یہ قرآن میں سجائے تو گئے ہیں، یہ قرآن میں لائے تو گئے ہیں. کیوں، کب، کیسے والا معاملہ تو آتا ہے ذہن میں. انسانی ذہن تجسس ہوتا ہے اس میں. تو 2 نقطۂ نظر اس میں اہل علم کے ہیں. پہلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ تفوید ہیں. اس پر تو ایک ہی رائے ہے کہ صرف یہ پوائنٹ آف ویو بیان کیا جاتا ہے، اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جان. یہ معاملہ اس طرف چلا گیا. اور بعض نے اس میں یہ بھی لیا تفویض میں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر ہے. یہ تفویض میں معاملہ یکسر ہی، اور اصلاً ہے بھی یہ ایمان اسی پر ہونا چاہیے. میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ اسی پر ہونا چاہیے. باقی علمی گفتگو ہے، کچھ اس کا حصہ روحانی ہے، کچھ اس کا معنوی ہے، کچھ اس کا ظاہری ہے، کچھ اس کا باطنی ہے. یہ چیزیں تو بھی ہوتی ہیں نا، ہر علم میں ہوتی ہیں. قرآن جو تمام علوم کی اصل ہے اس میں کیسے نہیں ہوگی. تو ایک تفویض ہم اسے کہتے ہیں. دوسرا تعویل. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ مقطعات پر بھی اہل علم نے بات کی تو ہے. تو کیا بات کی؟ بعض نے کتابوں کی کتابیں لکھی، بعض نے حروف مقطعات کی تعبیر میں کتابوں کا عنوان بھی معلوم ہے کیا دیا ہے، اسم اعظم. اب ان کا دھیان ادھر چلا گیا. اگر بہت سارے اہل علم نے، یعنی آپ صرف اندازہ لگائیں کہ الف لام میم اس کی تعویل کرتے ہوئے
اشارے دیتے ہوئے درجنوں معنی اور مفاہیم بیان ہوئے. اب ان میں سے کچھ یہاں اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. اور کن لوگوں نے بیان کی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی، جن میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں ان کا نام ٹاپ آف لسٹ پر آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکر اہل علم نے بھی. مثلاً اب اس کی جھلکیاں دیکھیں کس نے کیا بیان کیا. صرف ایک اس میں سے آپ مثال اٹھا رہے ہیں، الف لام میم. اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معروف روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں قال ابن عباس ہوا اسم اللہ الاعظم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اس ذات کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں کہیں اسم اعظم پایا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں اسم اعظم کے حروف پائے جاتے ہیں. اب وہ کیسے اسم اعظم ہے، کیسے اسے پڑھنا ہے، کیسے اسے، وہ پھر ایک الگ ہے. اور یہاں یہ دلچسپ بات بھی ہے کہ البرہان فی علوم القرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن کے راز اس کی صورتوں کے آغاز میں ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول البرہان فی علوم القرآن میں. اسی نسبت سے بعض ائمہ نے ان کو عنوان دیا ہے حروف مقطعات کو. بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، میں کہ یہ فواتح الصور، صورتوں کی کنجیاں، صورتوں کی چابیاں، کیز ہیں. یعنی آگے جو لاک ہیں ان کی کیا ہے، یہ کی یا موضوع. اور یہ امام شابی رحمت اللہ علیہ نے اسے کیونکہ اسماء الہیہ میں سے لیا ہے تو اس نسبت سے انہوں نے فواتح الصور کا نام دیا. معروف تابعی امام مجاہد اور دیگر اہل علم نے اسے فواتح القرآن کہا ہے کہ یہ قرآن کی چابیاں. یعنی اس میں وہی بات تو گویا بعض کہ اس میں جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ سے، دیگر سے، کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز موجود. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ایک زاویہ جو انہوں نے اس کے بارے میں کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں اعظم میں سے یہ ایک زاویہ انہوں نے بیان کیا. طبری نے اسے جامع البیان میں بیان کیا، جامع البیان. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی تفسیر اسی حوالے سے موجود ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جسے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو لیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں الف سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. لام سے مراد جبریل امین کی طرف اشارہ ہے، اور پھر میم سے مراد لفظ محمد کی طرف اشارہ ہے. تو پہلا نقطہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے صدور، ایک ہوتا ہے نزول، اور ایک ہوتا ہے ورود. صدور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اللہ کی طرف. اور نزول لے کر کون ہے، تو یہ اس میں جبریل کی طرف، جبریل کے اینڈ سے لام کو دیا گیا. اور ورود اس میں محمد کی طرف میم. اب یہاں ایک ختم نبوت کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ ہے. تو فصحائے عرب یہ جانتے ہیں کہ اہل
عرب اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کبھی اس طرح سے حروف کو جمع کر دیا کر، بڑی بڑی بات. جیسے اردو میں ہم ایک محاورہ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں، تو ان کا دھیان اس طرح کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن کا سلسلہ شروع ہوا، دیا ہے، اور وہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہوا. اور جبریل چونکہ سب پر وحی لاتے تھے، تو چونکہ آخری وحی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آخری الوحی وحی، آخری الہامی وحی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین لائے. تو اب الہامی وحی لے کر جو کسی پیغمبر اور نبی پر صرف ہو، وہ لے کر جبریل نہیں آئیں گے، اس لیے جبریل کا آخری حرف لام لیا گیا، الف لام میم. تو اندازہ لگیں، الف اللہ کا پہلا حرف، میم محمد کا پہلا حرف، اور جبریل کا آخری حرف لام، یہ اس کی طرف اشارہ کیا. بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ الف لام میم یہ الوہی چابیوں میں سے ایک چابی ہے. اس کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ قرآنی ناموں میں سے ایک نام، ہر مقطع میں قرآنی ناموں کی طرف اشارہ ہے. بعض نے اس سے یہ مراد لیا ہے، الف سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا پہلا. دوسرا اللہ کے لطف اور کرم، لام لطف و کرم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر میم مجد، عظمت اور رفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یا ملک اللہ، اللہ کی مملکت، اللہ کی مالکیت، اس کی طرف اشارہ. دیکھیں ابھی یہ پہلا مقطع ہے قرآن مجید کا، الف لام میم. پھر بعض نے ایسے اہل علم جن کا ہمارے عہد سے تعلق ہے، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی، بڑی دلچسپ تعبیر ہے، بڑی مزے والی ہے کہ الف لام میم کا آغاز سورہ البقرہ سے ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور سب سے طویل ترین سورت ہے، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کی آغاز کی پہلی جو 3 آیات ہیں، پہلی 3 آیات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف ہے، اور پھر آگے دعا شروع ہو جاتی. تو یہ جو پہلا تعارف ہے نا سورہ الفاتحہ کی 3 آیات میں، پہلی 3 آیات میں، اس کا خلاصہ الف لام میم. وہ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا پہلا حرف، الرحمن الرحیم، اللہ کے لطف اور کرم، رحمان اور رحیمیت کا ذکر. الحمد میں الف بھی ہے، للہ میں لام بھی ہے، ادھر بھی اشارہ جاتا ہے. لیکن للہ اللہ کون ہے؟ فوراً تعارف ہے الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، بے تحاشا رحم کرنے، اللہ کے لطف و کرم کی طرف. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اب یہاں میم کا اشارہ اس کی طرف، یہ گویا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اگلی سورت کو سٹارٹ کرنے کے آغاز میں اس کے رکھ کر اب بات کو آگے بڑھایا. اب اسی طرح بعض اہل علم نے کہا کہ یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور وہ کلیتاً کیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ان اللہ عالم، ان اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ بس صرف مجھے ہی پتہ ہے ان
انا کی الف، اور پھر اللہ میں سے لام، اور عالم کی میم اینڈ سے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، الف لام میم۔ اور بعض اہل علم نے اس سے بھی آگے کی باتیں کی ہیں، بڑی لطیف قسم کی تشریح ہیں کہ یہ اس میں اللہ کے حوالے سے الف وہاں آ رہے ہیں، اور پھر اللہ کا دوسرا اسم لطیف اس کی لام کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مجید اس کی میم کی طرف اشارہ ہے، الف لام میم۔ ایک اور تفسیر ہے البحر المدید، اس کے مفسر نے ایک اور دلچسپ تفسیر کی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، کیا کہا ہے، ایھا الرسول مصطفیٰ، ایھا کی الف الرسول کی طرف، رسول کی لام کی طرف اشارہ ہے، المصطفیٰ مین کی طرف اشارہ ہے، اے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو یہ ایک زاویہ میں نے تعویل کے زاویے سے کیا، اور آخری بات اس پر جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن مجید سامنے ہے تمہارے، اہل عرب کی تو اپنی زبان تھی نا، عربی تھی، اور وہ فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے، اور ان کا کہنے کا انداز کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، اور باقی دنیا کو کیا کہتے تھے، عجم، اور عجم کا کیا معنی، گونگا، یعنی ہم بولنے والے ہیں، ہم بات کرنے والے ہیں، باقی سارے تو کیا ہیں، نہ انہیں بولنا آتا ہے نہ بات کرنی آتی ہے۔ تو فصاحت ہے تو ہمارے میں ہے، ہم عربی جو ہیں، بلاغت ہے تو ہم میں ہے، معنویت ہے تو ہم میں ہے، خطابت ہے تو ہم میں ہے، مقرر ہیں تو ہم ہیں، زبان جو ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو پھر تمہارے لیے چیلنج ہے، یہ تمہارے سامنے قرآن مجید ہے، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں، کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ الفاظ بھی تمہارے سامنے ہیں، حروف بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، تم جسے بولتے ہو مگر اس کا معنی تم نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جسے اے ٹو زی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی ہر کتاب کا آپ ترجمہ کر سکتے، کوئی بھی دنیا کی زبان ہو اس کے ماہرین اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، مگر عربی زبان میں ایک کتاب ہے، دنیا کی 6 بڑی زبانیں جو اس وقت موجود ہیں اقوام متحدہ کی، ان میں سے ایک عربی زبان ہے، عالمی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، مگر اس میں وہ کتاب موجود ہے، مگر آپ اس کا کمپلیٹ ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ حروف مقطعات کو سیم ٹو سیم لکھیں گے، اس میں ہے کیا، مراد کیا ہے، کوئی بندہ حتمی طور پر یہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی بات کی جائے گی، پوچھا جائے گا یہ کیا ہیں حروف مقطعات، تو جواب ملے گا اللہ عالم ورسول۔ تو سارے عربی زبان بولنے والے غیر مسلم جمع ہو جائیں، دنیا کے سامنے چیلنج موجود ہے، پھر قرآن مجید کی مکمل تشریح نہ کرو، ٹرانسلیٹ تو کر دو، لیکن جب وہ حروف مقطعات پر آئیں گے تو سیم ٹو سیم وہی الفاظ نیچے لکھیں گے، وہی حروف نیچے لکھیں گے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اپنے کلام کو بیان کر کے چیلنج دے رہے، تم ابھی تو اس پوری میری کتاب کا ترجمہ تک نہیں کر سکتے، تو یہ چیلنج کے طور پر گزرے، 1500 سال گزر گئے، لیکن قرآن مجید کا اے ٹو سی کمپلیٹ کوئی نان مسلم بھی ٹرانسلیشن کر کے سامنے نہیں رکھ سکا، یہاں اس سے یہ مراد ہے اور یہ بات حتمی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایک اور باب محبت ہوتا ہے
وہ بھی کہاں بولتا ہے؟ تفویض میں ہی بولتا ہے. جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا اللہ عالم و رسول، تو ایک بات یہاں یہ سوال بھی آ جاتا ہے، تو کیا پھر صرف خالق کو پتہ ہے یہ جو لفظ ہیں، یہ جو حروف ہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، مخلوق میں سے بھی ایک ایسا ہے جسے اللہ نے وہ بات بتا رکھی، وہ راز عطا کر رکھے. وہ کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. ادھر اللہ خالق، ادھر اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے معنی تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے بھی ایک ایسا تو ہے جسے اللہ نے بتا رکھا ہے. اب یہ پھر کیا ہے؟ تو بس اس کا ایک اینگل بتا کر بات ختم کرتے ہیں آج کی اس نشست کو. وہ یہ کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں نا وہاں انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے. سپوز کیجیے ایک کلاس روم ہے، وہاں دو گہرے دوست بیٹھے ہیں، ایک آگے بیٹھا ایک اینڈ پہ بیٹھا. تو انہوں نے آپس میں کچھ کوڈ ورڈز طے کر لی، کچھ کوڈ ورڈز کہ جب میں یہ بولوں گا تم یہ سمجھ لیں. بس بھی لیکچر اینڈ ہو رہا ہے، میں یہ جب آواز نکالوں یہ لفظ بولوں یہ سمجھنا، یا جب میں یہ بات کہوں تو پھر کینٹین پہ آ جانا. آپس میں ان کا تھا. اس نے بھری کلاس میں کوئی لفظ کہا، کوئی حرف بولا، پوری کلاس نے سنا مگر پوری کلاس نے اسے سمجھا نہیں ہے. کس نے سمجھا؟ جس کے ساتھ وہ کوڈ ورڈز طے تھے. اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ساری کائنات والو، دیکھو تم سب کے سامنے میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں. مگر ہمارے کوڈ ورڈ میں لفظ سنو گے مگر اس میں ہے کیا؟ یا میں جانتا ہوں یا میرا محبوب جانتا. ساری دنیا کے سامنے اللہ بول رہا ہے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، سب کے سامنے بول رہا ہے. بات آتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم و رسول. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ آیت ہے، اس کو باقاعدہ نمبر دیا جاتا ہے، 1 نمبر اسے لگایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پورا سینٹینس ہے، پورا جملہ ہے. تو ہے کیا اس میں؟ اللہ سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے محبوب کا مقام دکھا رہا ہے. دیکھو ساری کائنات کے سامنے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. جو ہمارا میسج لے کر جا رہا ہے جبریل، اسے بھی معلوم نہیں ہے. کسے معلوم ہے؟ اللہ عالم و رسول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات کا فیض ہمیں بھی عطا کرے، قرآن مجید کی آیات کا فیض ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے. ہر وہ چیز عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کا سکون ہو، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکون ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.